جناب کا نام تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ نے محفل کو جگہ دیا ہے، شاہد جمال قادری سے۔ واقعی میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے کہ جب محفل جاگتی رہتی ہے نا تو بولنے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ اور رہی بات، بیان تو سید صاحب نے کافی اچھا کیا اور لوگوں نے کافی گہرائی سے سنا بھی، آپ کا بیان کافی بہتر تھا اور سبھی نے اپنی اپنی عقیدت کو پیش کیا ہے۔ میں بھی چاہوں گا کہ کچھ دو الفاظ کہوں آپ سے۔ اب یہ آپ پہ میسر ہے کہ اس بیان کو آپ کیسا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھک گئے تو میں بھی اپنے بیان کو ختم کر دوں گا، اور آپ نے اگر دکھایا کہ آپ جاگ رہے ہو تو بولنے میں الگ مزہ آئے گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں اپنے بیان کو اس آیت کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل لعلکم تفلحون۔ کل ہی میں نے یہ ایک ایسی آیت پڑھی ہے کہ وہ عام طور پر وسیلے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن میں کچھ سوال کروں گا اس کے بارے میں آپ سے کہ آپ نے اس آیت کو آج تک کیسے سمجھا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھیں کہ یہاں پر ہم بسمل سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو سمجھتے ہیں پہلے کہ بسمل کی محبت کیا ہے، کیونکہ کوئی یہ کہے گا کہ ایک بزرگ سے محبت کی ہم نے، تو بسمل سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ اب لوگ کہیں گے ایمان کی دلیل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے ایمان کی دلیل ہے، لیکن ہم نے کہا کہ بسمل سے محبت کرنا ہے ایمان کی دلیل ہے۔ اب کہیں گے کہ کیسے کہ ایک بزرگ کی محبت تو ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھو، جب آپ نے بسمل سے محبت کی، یہ کسی ایک بزرگ سے محبت کرنا صرف ان سے محبت کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ایک بزرگ سے محبت کرتے ہیں تو تمام بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی بسمل کی محبت جو ہے وہ ہے نظام دولیہ کی محبت، یہ خواجہ بختیار کاکی کی محبت، یہ خواجہ غریب نواز کی محبت، یہ خواجہ غوث پاک کی محبت۔ اسی طریقے سے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب سے محبت کرنا بسمل سے محبت کرنا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دادا پیر سے محبت، حسین بخش شاکر سے محبت، طالب حسین فروخ آبادی سے محبت، بابا فرید سے محبت، جنید بغدادی سے محبت، خواجہ بصری سے محبت، حضرت علی سے محبت، اور یہاں تک کہ نبی سے محبت بھی ان ولیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھیں کہ جس کے دل سے ولی کی محبت چلی گئی اس کے دل سے نبی کی محبت بھی چلی گئی۔ کسی ایک ولی کی محبت کا انکار تمام ولیوں کی محبت کا انکار ہے، اور تمام ولیوں کا انکار ان کی محبت کا انکار، کہ تمام صحابہ کی محبت کا انکار، اہل بیت کی محبت کا انکار۔ اور یہ جب انکار ہو گیا تو یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار، اور جب ان کی محبت کا انکار یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو گیا۔ تو صرف اور صرف اس کو یہ نہ سمجھے کہ بسمل کی محبت صرف بسمل کی محبت ہے، ان کی محبت ہی نبی کی محبت ہے، کیونکہ بسمل کا ہر پیام نبی کا پیام ہے، بسمل کا ہر پیام نبی کا پیام ہے، اور بسمل کا ہر غلام نبی کا غلام ہے، بسمل کا ہر غلام نبی کا غلام ہے۔ تو یہاں پر کتنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، جب وہ بسمل نام سنیں گے، بسمل کا نام جپیں گے، تو اصل میں کیا ہوگا؟ وہ نبی کا نام ہوگا، وہ ذکر نبی کا ہوگا، وہ محفل بسمل کی نہیں، کس کی ہوگی؟ وہ نبی کی محفل ہوگی۔ اور نبی کی محفل کا مطلب ہے کہ پورے اسلام کی
محفل یہی ہے، تمام ولیوں کی محبت اور محفل یہی ہے، خواجہ کی محفل بھی یہی ہے، غوث پاک کی محفل بھی یہی ہے. یعنی یہاں بسم اللہ کا نام لیا جائے گا تو تمام ولیوں کا نام اور اہل بیت کا نام ہوگا، ان سے خالی یہ محفل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے اس بات کو سمجھا کہ بسم اللہ کی محبت صرف بسم اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت ہی ایمان ہے. اور جو اس کا منکر ہو گیا اس کا دل ایمان سے خالی ہو گیا. اب میں اپنی اس آیت پر آتا ہوں کہ وہ آیت تو آپ نے 12 سنی ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایسا ڈرنے کا حکم ہے، ڈرو. ایمان والوں سے کہا گیا ہے، کسی بھی کافر سے مشرک سے نہیں کہا گیا. اس سے کہا گیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور وسیلہ تلاش کرو. اب اگر آپ کو خیال کرنا ہے کہ وہی نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوتی ہے؟ وہی نبی پہ نازل ہوتی ہے. بے شک سب کو یقین ہے یا نہیں، ہاں یا نہ؟ بے شک نبی پہ وہی نازل ہوتی ہے. اب وہی نازل ہوئی ہے نبی پہ. جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے ہی صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے. جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے کہ نہیں؟ ایسے سن رہے ہوں گے. اب سرکار نے اس وحی کو، اس آیت کو جب پڑھا ہوگا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، تو تمام صحابہ کو ایمان والا سمانا ہوگا. جو صحابی سن رہے ہیں ان کو ایمان والے ہی کہا ہوگا نا کہ ایمان والے ہیں وہ. تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. کون کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور زبان نبی کی ہے، اور صحابہ سن رہے ہیں. اور وہ تمام صحابہ وہ صحابہ ہے جن کو وراثت میں ایمان نہیں ملا ہے. ماں باپ مسلمان تھے تو مسلمان ہو گئے، ایسے نہیں تھے وہ. ہم کو وراثت میں ملا ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان پیدا ہوئے. ان صحابہ کو وراثت میں اسلام نہیں ملا ہے، مسلمان وہ وراثتی طور پر نہیں ہوئے. وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پہ، ان کے دستے مبارک پر اپنا ہاتھ دے کر ایمان لائے ہوئے لوگ. وہ عام لوگ تو ہی نہیں. وہ صحابی ہے، نبیوں کے بعد درجے میں بلند سب سے اعلیٰ صحابی ہے. وہ مقام ہے ان کا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب ایمان لانے کے لیے ان کا وسیلہ کیا تھا؟ پہلے بتائیے آپ. ان کا وسیلہ کیا تھا ایمان لانے کے لیے؟ کس کے ہاتھ پہ ایمان لائے تھے وہ لوگ؟ تو وہ لوگ ایمان لائے تھے تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ہاتھ پہ، وہاں ایمان لائے تھے. اب جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں سب سے بہترین وسیلہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود یہ آیت نازل ہوئی ان صحابیوں کے سامنے. وہ صحابیوں کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، جبکہ وہ تو نبی کے ہاتھ میں ایمان لائے. اب ان سے بہتر وسیلہ ڈھونڈ کے بتاؤ، کوئی ہے وسیلہ؟ ہو ہی نہیں سکتا. پوری کائنات میں ان سے بہتر وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ کیوں کہا گیا کہ وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو اللہ کی تلاش میں، اللہ کی راہ میں، اس کو پانے کے لیے ڈھونڈو. ہر انسان کہتا ہے کہ وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن جو صحابہ ہے ان کے پاس تو متبر وسیلہ ہے. اس کے باوجود یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور وہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور یہ بات ایمان والوں سے کہی گئی. ایمان والا کون ہوتا ہے وہ سمجھیں. ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
یعنی کلمہ پڑھا ہو، رسول پہ ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ اس کا ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت پہ اس کا ایمان ہو، قرآن پہ ایمان ہو. وہ قرآن پہ ایمان رکھنے کا مطلب ہے تمام احکامات پہ ایمان ہو، نماز روزہ حج زکات ہر چیز پہ ایمان ہو، یعنی تمام مکمل شریعت پہ اس کا ایمان ہو، اس کو ایمان والا کہیں گے. قرآن کے کسی ایک حکم کا بھی اگر انکار کیا تو وہ کافر ہے. کسی بھی ایک حکم کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو ایمان والا وہی ہے کہ تمام اللہ کے حکم کی بجاوری کرے، وہ ایمان والا ہے. اس کے باوجود جب یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والا اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، جو پہلے سے ایمان والے ہیں اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں انہی کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور وہ صحابی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ان کو کہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. اب بتاؤ دوسرا وسیلہ کیسے ملے گا؟ کیا سرکار سے بہتر کا وسیلہ کسی کو مل سکتا ہے؟ کہیں مل سکتا ہے کیا؟ کوئی کہے گا یہ بات؟ تو یہ آیت کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہاں جائیں گے ڈھونڈنے؟ نبی سے بہتر تو کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں. نبی کے ہاتھ میں تو ہاتھ جا کے ایمان لائے. اب وہ لوگ کہاں جائیں گے وسیلہ تلاش کرنے؟ ہم تو تلاش کریں گے کہ جو بہتر وسیلہ مل جائے جو ہم کو اللہ تک پہنچا دے، اس کا قرب حاصل کروا دے. اور یہاں تو وہ صحابی بیٹھے ہیں کہ جو تو نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائے ہیں، جو دنیا میں سب سے معتبر سب سے عظیم اگر کوئی ہے وسیلہ تو وہ خود ہے، انہی کے ہاتھ میں ایمان لائے ہوئے. اب اس کو سمجھتے ہیں. پہلا پڑاؤ سمجھ میں آ گیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو تمام حکم پہ جو قرآن سے ہو، سرکار کی زبان سے ہو، جو دین میں حکم دیے گئے اس کی بجاوری کرتا ہو، وہ ایمان والا ہے. کسی بھی ایک قول کا منکر ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے. تو بات ایمان والوں کی ہوئی ہے، کسی بھی کافر اور مشرک سے نہیں ہو رہی ہے. اب وہ صحابی ہیں جن کا ایمان کا درجہ آپ سب جانتے ہیں، اور ان کا درجہ کتنا بلند ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. ان کے سامنے کہا جا رہا ہے، سب سو گئے کیا؟ تھکے تو نہیں؟ تو تھوڑا سا آواز آتی رہے تو سمجھ میں آئے گا، اور چہرے پہ کچھ ایسا دکھنا چاہیے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم کو بھی ایسا لگے کہ ہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو کہتے ہوئے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وسیلہ سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے ہاتھ پہ صحابہ ایمان لائے، اس کے باوجود صحابیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرے. اب وسیلہ کیسے ڈھونڈنا ہے، کیسے وسیلہ ہوگا؟ پہلا پڑاؤ سمجھ میں آ گیا شریعت کا، تمام احکامات کا، وہ پہلا پڑاؤ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرا پڑاؤ، اب اس کو میں ایک روایت سے بیان کرتا ہوں. ایک روز ہم سب کے آقا و مولا تنہائی میں پریشان ہے، ان کے ماتھے پہ شکن آ گئی. وہ خیال کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ہم سے ظاہری احکامات کے بارے میں بہت کچھ پوچھتے ہیں، لیکن کبھی باطنی احکامات کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ اسلام میں دو طریقے کا علم ہے، جیسے ابھی سید صاحب نے بھی کہا تھا، اسلام میں دو طریقے کا علم ہے. آپ دونوں ہی علم کے قائل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک علم کے منکر اگر ہو گئے کسی بھی علم کے، یا شریعت کے ہو یا طریقت کے ہو یا ظاہری علم کے ہو یا باطنی علم کے ہو، کسی کے بھی منکر ہو گئے، یعنی آپ نے اسلام کے ایک رکن سے ایک علم سے انکار کر دیا، تو آپ انکار کسی چیز سے نہیں کر سکتے. حضرت ابو ہریرہ آپ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم سیکھے. آپ نے ایک نہیں کہا، کتنے علم سیکھے؟ دو علم سیکھے. ایک وہ علم ہے جو ہم نے تم سے بیان کر دیا، ایک وہ علم ہے جو ہم نے تم سے بیان کر دیا، اور دوسرا وہ علم ہے اگر ہم وہ تم سے بیان کریں تو ہمارے نرخرے ہماری گردنیں کاٹ دی جائے. اس کا مطلب دو علم ہے، لیکن دونوں علم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث. دونوں علم ہے، آپ ایک بھی علم کا انکار نہیں کر سکتے ہو. جیسے شریعت کا انکار کفر کی طرف لے جائے گا، ویسے ہی طریقت کا اور علم باطن کا انکار بھی تم کو کفر پہ لے جائے گا، کیونکہ دونوں ہی علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ دو میں سے کسی ایک کا انکار
انکار نہیں کر سکتا. اب موضوع پہ آتے ہیں. جیسے ہی سرکار کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ یہ علم میرے ساتھ ہی میری قبر میں چلا جائے گا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, تو حضرت علی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے سرکار سے بہت ساری اقامت سیکھی, بہت پوچھے, لیکن کبھی باطنی علم کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. تو وہ اسی وقت سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ سے ظاہری احکامات تو بہت کچھ سیکھے, لیکن کبھی کوئی باطنی علم کے بارے میں دریافت کیا ہی نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا ہی حکم ہوا تھا کہ جب کوئی شخص یہ علم مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو عطا کروں. اس سے پتا چلا آپ کے پاس وسیلہ موجود ہے, وہ علم کا شہر موجود ہے, انا ملک علم وہ موجود ہے, لیکن بابو کب بنے گا؟ جب وہ دریافت کریں گے. اب وہ دروازہ بن گیا ہے کہ اگر کسی کو وہی سمندر, علم کا سمندر چاہیے, وہ شہر چاہیے, وہ علم چاہیے, تو حضرت علی سے طلب کرنا پڑے گا اور وہ ان کو ملے گا. اب اس کو میں بتا دوں اور ایک قرآن کے ایک قصے سے کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کبھی بھی بندے کو براہ راست نہیں دیتا, ڈائریکٹ نہیں دیتا, کوئی بھی نہیں دیتا, چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو, ان کو بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا, ان کو بھی وسیلہ ڈھونڈنے بولتا ہے. آپ بتاؤ کیسے؟ قرآن شریف میں قصہ ہے, مشہور و معروف قصہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ علم لدنی سیکھے. علم لدنی کیا ہے اس کو سمجھے. علم لدنی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ کی قرابت حاصل کرتا ہے. کیونکہ اسلام میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے جو جزا ملے گی دو طریقے سے. ایک جزا وہ ہے جو اللہ آپ کے نیک اعمال کے بدلے آپ کو جنت عطا کرے گا, جنت العامیہ کہتے ہیں اس کو. اور ایک وہ جگہ ہے جس کو جنت خاصیہ کہتے ہیں, یعنی وہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ کا دیدار, اللہ کا وصل. تو دو جنتیں ہیں, اس میں سے کچھ لوگ جنت عامیہ کے قائل ہیں اور کچھ لوگ جو بزرگان دین ہیں وہ جنت خاصیہ کے قائل ہیں. تو جو دیدار کے قائل ہیں کہ اللہ قرب حاصل کرے, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ علم سیکھنے کی طرف پیدا ہوئی جس کو علم لدنی کہا گیا قرآن شریف کے اندر. تو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس سے کلام تو کیا ہے, بات چیت ہوئی ہے, سب جانتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو جب ان کو علم سیکھنا تھا تو اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ سکھا سکتا تھا, ڈائریکٹ. جب بات ہوئی نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کام کر ہی رہے, تو اللہ کہہ سکتا نا کہ ہاں موسیٰ نے کیا علم ایسا 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 ہے. لیکن نبی کے پاس تو ویسے بھی الگ علم ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں. تو جب علم لدنی کی بات آئی, علم باطن کی بات آئی, تو اللہ ان کو وہ علم دے سکتا تھا, لیکن نہیں دیا. اور کیا کہا کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ جہاں سمندر کے جو کنارے ہیں وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے. حدیثوں میں ان کا نام جو ہے خضر علیہ السلام لکھا ہوا ہے, خضر علیہ السلام نام لکھا ہے ان کا, قرآن شریف میں بزرگ لکھا ہے ترجمہ. ان کے پاس جاؤ تو ان کو علم لدنی سکھا دیں گے. قصہ بڑا ہے, میں مختصر کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا, سفر کی بہت ساری کہانیاں ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹ جو ہے ان کے پاس پہنچ گئے, خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے علم لدنی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وسیلے کا مطلب کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے کے باوجود بھی دریافت کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دریافت کیا ہے تب اللہ نے ان کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا ہے, یعنی انسان کے پاس بھیجا ہے, جبکہ اللہ براہ راست خود موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی کی تعلیم دے سکتے تھے, لیکن نہیں دیا. کیا درس دینے کے لیے کہ پوری کائنات میں اگر کسی کو علم باطن سیکھنا ہے تو کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت پڑے گی. اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے بغیر وسیلے کے آپ نہیں پہنچ سکتے. تو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, یعنی اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنا ہے تو ایک بزرگ کی ضرورت پڑے گی.
اب آگے قصہ جو ہے اس کو سنے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ جو وسیلہ مل جائے تو پھر کیسے چلنا ہے، کیونکہ آگے بات اس کی بھی آیت میں آئی، وہ بات بھی آئی، تو یہاں چلنے کا ہی بتایا ہے، کیونکہ یہاں پر جب وسیلہ مل جائے تو جاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، یعنی پھر جہاد کرو۔ اب جہاد کی بات بھی آئی ہے نا اس کے اندر، تو جہاد یا لڑنے کی بات نہیں ہے، یہ جد و جہد کوشش جو ہے وہ اپنے کے لیے ہے، اپنی نفس کے لیے، کہیں اور نہیں۔ اب وہ قصہ جائے گا وہیں پہ، وہ چلے گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے علم لدنی سیکھنے کے لیے، تو شرطیں رکھی پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے شرطیں رکھی، پھر میں علم سکھاؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں کہ میں کچھ بھی کروں چاہے تم کو وہ صحیح لگے یا نہ لگے، تم چوں چرا نہیں کرے گے۔ جیسے ہی آپ نے چوں چرا کیا، نکتہ چینی کی، کچھ کہا، اسی وقت سے تمہارا میرا تعلق ختم۔ یعنی یہ درد ہو گیا ایک مرید کے لیے کہ اگر وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں رہے، وہ جو کہے اس پہ وہ عمل کرے، جو بتائے اس پہ عمل کرے، چاہے وہ بات اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو صحیح لگے یا نہ لگے، اس کو عمل کرنا ہے۔ یہاں پر حکم یہ ہو گیا، اب سمجھتے ہیں آگے، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گا۔ سفر شروع ہوا، سفر کی شروعات میں ایک ناؤ سے سفر شروع ہوا، تو ناؤ والے نے دونوں بزرگ ہستیوں کو دیکھ کر پیسے نہیں لیے، کہا کہ آپ کو پیسے نہیں چاہیے۔ اب دونوں ناؤ میں سوار ہو گئے، بیٹھنے کے ساتھ خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس ناؤ کا ایک تختہ جو ہے وہ توڑ دیا، وہ توڑا، اب توڑنے کے ساتھ اس کو عیبدار کر دیا، اس کو بدہ کر دیا ناؤ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ آپ نے کیا ہے، اس بیچارے نے ہماری بزرگیت کو دیکھ کر ہم سے پیسے نہیں لیے اور آپ نے اس کی ناؤ کو عیبدار کر دیا، توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ خاموش رہیں، آپ کچھ بھی نہ کہیں، میں چاہے جو کروں، آپ کو بنا چو چلا کے اس چیز کو دیکھنا ہے اور جو میں کہوں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ ہم نہیں کہیں گے۔ اب ناؤ کا سفر پورا ہوا، آگے بڑھے، ایک میدان آیا، اس میدان میں ایک بچہ کھیل رہا، نابالغ چھوٹا بچہ۔ تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، کسی سے برداشت نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے بچے کو مار دیا، وہ کھیل رہا تھا، معصوم بچہ تھا۔ تو آپ نے پھر کہا کہ اب اگر آپ نے بیچ میں کہا تو تمہارا میرا تعلق اب اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ ویسے ہی جیسے مرید اگر اپنے دین کی باتوں پہ نکتہ چینی کرنا شروع کر دے تو تعلق ختم ہو، تب میرا تمہارا تعلق ختم ہو جائے۔ اب ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ کھانا مانگا، بھوکے تھے وہ، تو کسی گاؤں والے نے ان کو کھانا دیا ہی نہیں، کسی گاؤں والے نے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، وہ مسافر ہے، انہوں نے کھانا دیا ہی نہیں۔ اب گاؤں کے کنارے میں باہر آ گئے، وہاں پر ایک دیوار جو تھی وہ گر رہی، جھک رہی تھی، تو خضر علیہ السلام اٹھے اور اس دیوار کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ارے آپ ایسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا، اگر آپ اس کا کچھ معاوضہ مانگ لیتے تو کچھ بھلا ہوتا ہم لوگوں کا بھی، کچھ کھانے کو مل جاتا۔ آپ تو بنا کسی بھی وجہ کے یا بنا کسی معاوضے کے آپ دیوار کی مرمت کرنے لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں چاہے جو کروں تم بیچ میں چوں چرا نہیں کرے گا، چاہے وہ بات تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو تمہارا میرا تعلق یہاں پر ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ بھی تعلق ختم ہو گیا۔ یہ ویسا ہی ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ اپنے جہاد کرنا ہے نفس سے، کیونکہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچو گے، پیر و مرشد کیا کہیں گے؟ رات کو اٹھو، 4 بجے اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، مراقبہ کرو، مشاہدہ کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، سود خوری مت کرو، غیبت خوری مت کرو، بد نیتی نہ کرو، بد ذہنی نہ کرو، کسی کو کمتر نہ سمجھو،
یہ تمام چیزیں کہی جائے گی، لیکن ہمارا نفس جو ہے اس سے جہاد کرنے میں تیار نہیں ہوگا، مانے گا نہیں بات۔ جب وہ بات مانے گا نہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ تعلق ٹوٹ جائے گا، ایک مرید اور پیر تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ درس دیا گیا کہ اگر تم نے اچر مچر کیا، بات کو نہ مانا، جو بھی حکم دیا، تو آپ کا میرا تعلق ختم، تعلق ختم ہو جائے۔ اب اس میں بھی باتیں، دو باتیں اس میں بھی، اس قصے کے دو باتیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ اس میں کیا ہے؟ ایک علم ظاہر ہے اس قصے میں اور ایک علم باطن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم کلام نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی ان کے پاس وہ باطنی علم نہیں ہے، وہ باطنی علم نہیں ہے۔ اس قرآن کے قصے پر چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو باطنی علم ہے، کیسے؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے دل میں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ورملہ پیدا ہوتا ہوگا کہ میں نے ایسی چیزیں کیا کر دی، ایسا کیا معاملہ کر دیا۔ تو جان لو، سب سے پہلے میں نے جس ناؤ کو عیبدار کیا، توڑ دیا، تو اس بھلے انسان نے ہمارا فائدہ کیا، ہم سے کچھ پیسے نہیں لیے، ہماری بزرگ کو دیکھتے ہوئے۔ ہماری ناؤ کے پیچھے ایک ناؤ میں وہاں کا بادشاہ آ رہا ہے، وہ بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے۔ جب کوئی اچھی ناؤ دیکھتا ہے، خوبصورت ناؤ دیکھتا ہے، تو اس ناؤ والے سے وہ ناؤ چھین لیتا ہے۔ تو میں نے اس ناؤ کو عیبدار اس لیے کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس ناؤ والے سے اس ناؤ کو نہ چھینے، یعنی میں نے برا کام نہیں کیا۔ بظاہر دکھنے میں وہ برا تھا، بظاہر دکھنے میں کیا تھا؟ وہ برا کام تھا، برا فعل تھا، لیکن حقیقت کیا تھی اس کی؟ بھلائی تھی۔ پھر اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، تو وہ بچہ کافر ہے، اس کے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان ایمان والے ہیں، وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بڑا ہو کر ان کو قتل کرے گا، اسی لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ تیسری جو دیوار کی مرمت میں نے کی، تو اللہ چاہتا ہے، دیکھو اللہ جو چاہتا ہے وہ بزرگ جانتے ہیں، کیا بتا رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے، چاہنا اور کہنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت ایک بزرگ تک پہنچ رہی ہے، حکم پہنچتا ہے ایک الگ بات ہے، بولا نا اللہ نے حکم دیا، دیکھیے کیا الفاظ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو نابالغ بچوں کا حق ہے، یہ خزانہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دے۔ اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ بھی بزرگوں کو بتائے، جو کہا وہی نہیں، جو چاہا دل سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے، باہر ظاہر نہیں ہوا۔ تو اللہ نے چاہا، اور اللہ نے چاہا اور بزرگ نے جان لیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کو ہی کہتے ہیں رضا بر راضی، اللہ جو چاہتا ہے بزرگ اسی میں راضی ہے، اور کچھ سوچتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے چاہا کہ یہ دیوار گر جاتی تو اس کا خزانہ باہر آتا اور جو نابالغ بچوں کا حق تھا وہ مر جاتا۔ تو میں نے اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کی کوشش کی کہ اس دیوار کی مرمت کر دی تاکہ وہ نہ گرے۔ تو یہ تین بات کہہ کے مسئلہ بتا کر الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عبرت بھی سکھایا ہی نہیں۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے وہ وسیلہ تلاش کرے، ایمان لائے، قرآن کے احکامات کو مانے، شریعت کے احکامات کو مانے، اور پھر وسیلہ تلاش کرے، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد جیسا وہ حکم دے ویسا وہ کرے، چاہے وہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کیونکہ اگر تم نے یہ کہا کہ جو میں علم جانتا ہوں پوری کائنات میں وہی علم ہے جو میں علم جانتا ہوں، تو آپ نے کفر کر دیا، کیونکہ علموں کو جاننے والا اللہ ہے۔ تمام علم کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی بندہ تمام علم کو جاننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی کو عالم کہتے ہیں تو یہ حقیقی طور پہ نہیں ہے، وہ مجازی طور پر ہے۔ حقیقی طور پر عالم کون ہے؟ تو وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو کیا کہا ہے؟ اللہ عالم۔ ہمیشہ سوال کے جواب پہ فرشتوں سے جب کہا گیا، جیسے سید صاحب نے بھی جو بیان کیا تھا، اس میں جو آیت بیان کی تھی اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں سینوں کی چھپی ہوئی باتیں۔ کیا کہا اللہ نے؟
کہ میں جانتا ہوں سینوں کی چھپی ہوئی باتیں. تو فرشتوں نے بھی کہا واللہ عالم، تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر جاننے والا ہے. تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں جانتا ہوں وہی علم ہے، جو میں جانتا ہوں. کیونکہ علم تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں جتنا آ سکا، یعنی آپ کا کوزہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی پانی بھر سکتے ہیں اس میں. تو آپ نے کوزہ جتنا رکھا ہے اتنا ہی پانی ہے. لیکن اگر آپ کا کوزہ، آپ کا برتن چھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر سوکھ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں سمندر سوکھ گیا کہ سمندر میں پانی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوزہ چھوٹا ہے. تو علم تو وہ لامحدود چیز ہے، جتنا سیکھو اتنا کم ہے. تو کسی چیز کا انکار کرنا، کسی علم کا انکار کرنا، کیونکہ اس میں سرکار کے ساتھ جڑا جاتا ہے. کیونکہ وہ کیا ہے، ہندوستان میں ثانی ابن عربی، جسے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے وحدت الوجود کو لکھا. اور ہندوستان میں اگر کوئی بزرگ ہے ویسے تو وہ ہے بسم سرکار، جن کو لقب ہے ان کا ہندوستان میں شانی ابن عربی. ہم لوگ تو غلام ہیں. ہم لوگ کون ہیں؟ ہم تو غلام ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم یہاں کی چوکھٹ کی دھول ہے، وہ بھی ہم سے افضل ہے، وہ بھی ہم سے افضل اعلیٰ ہے. ہم کچھ بھی نہیں تو اتنا بول رہے ہیں، تو ان کی شان کیا ہوگی بتائیے. اگر ہم کچھ بھی نہیں، کوئی وجود نہیں ہمارا علم کے معاملے میں، تو ان کی شان بتاؤ کیا ہے. ابھی عامر عثمان کے بارے میں آپ نے کہا، اس کتاب کو ہم نے کئی مرتبہ پڑھا، کئی مرتبہ، لیکن کبھی بیان نہیں لائے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی. سمجھنے کا دعویٰ کیا کریں گے اس کو؟ وہ علم ہے جو بیان میں نہیں آ سکتا. مان لیا زبان خاموش، اس کو بیان نہیں کر سکتے. کیسے بیان کریں گے؟ کہاں سے الفاظ لائیں گے؟ آج 70-75 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی جواب کہاں ہے اس کے؟ جس نے پڑھا، تحقیق کی، جانا، اس نے کیا کر لیا؟ اپنی زبان کو خاموش کر لیا کہ میں نے جان لیا، اب کوئی اور جان نہیں سکتا. ہاں، جو اس مقام پہ پہنچے گا اور جس کو صاحب اس سرکار ہدایت دیں گے یا اس کو عطا کریں گے، وہ جان لے گا. ہر کوئی جان نہیں سکتا. اعتراض کر سکتا ہے کیونکہ اس کی لا علمی کی وجہ سے. میں نے کہا نا کہ اگر اس کا علم کم ہے تو اعتراض کر سکتا ہے. تو وہ اس نے اپنے اوپر تکبر، گھمنڈ کر لیا ہے کہ میں تمام علم جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، اسی لیے اس نے اس کا انکار کر دیا. تو کبھی بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اس علم کا تو یہ سمجھے کہ اس کی نادانی ہے، اس سے غصہ نہ ہو. وہ نادان ہے، بھلے ہی اپنے نام کے آگے عالم لگاتا ہو، لیکن وہ نادان ہے. کیونکہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ والا اور ایک اندھا اگر آپس میں ٹکرا جائے تو غلطی کس کی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ایک آنکھ والا ایک اندھا ٹکرا جائے تو غلطی کس کی ہے؟ آنکھ والے کی غلطی ہے. تو آپ آنکھ والے ہو تو اپنی غلطی تصور کرو کہ میں کیوں ٹکرا اس سے، وہ تو اندھا ہے. تو کبھی نہ سوچے ایسا. تو میں یہاں پہ کافی وقت کیا، 10 منٹ کا ڈر بہت بلا تھا میں نے، لیکن کافی وقت نہیں لیا. چلیے پھر ہم لوگ جو ہے اس بات کو ختم کرتے ہیں اس امید پر کہ سرکار سب کے دلوں کو جو ہے اسی علم کے لیے، جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، سب کے لیے جہاں سے اللہ کو حاصل ہوتا ہے وہ عطا کرے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ